بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 21، ویلاگ نمبر 515 اور پیج ہے 554. ہیڈنگ ہے فتح کے دوسرے دن رسول اللہ کا خطبہ. ناظرین مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے غزوہ فتح مکہ، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. حسین زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد من، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہی قرآن دین حیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہیں، حسین زندہ باد من. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. ناظرین یہ کتاب جس کا ایپیسوڈ نمبر 21، ویلاگ نمبر 515، پیج نمبر 554 اور ہیڈنگ ہے فتح کے دوسرے دن رسول اللہ کا خطبہ، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. مدینہ تر رسول سے میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر، مدینہ تر رسول سے میدان کربلا تلک، تن بدن لہو جگر، کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. فتح کے دوسرے دن رسول اللہ کا خطبہ، یہ ہیڈنگ ہے. فتح کے دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ. فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے. آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شیان شان، اس کی تمجید کی. پھر فرمایا، لوگو، اللہ نے جس دن آسمان کو پیدا کیا اسی دن مکہ کو حرام حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے. کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے. اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے گا، اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ نے یہاں قتال کیا، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا، اور پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی. اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے. ایک روایت میں
اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، یہاں کا کانٹا بھی نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے، اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے۔ البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ نے کہا، یا رسول اللہ، مگر ازخر یعنی عرب کی مشہور گھاس جو موج کی ہم شکل ہوتی ہے اور چاہے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا مگر ازخر یعنی صرف اسی کی بات ہو رہی ہے۔ بنو خزاع نے اس روز بنو لیس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیس کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ نے اس بارے میں فرمایا، خزاع کے لوگوں، اپنا ہاتھ قتل سے روکو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تو میں ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو دو باتوں کا اختیار ہوگا، چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اس سے دیت لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اسے میرے لیے لکھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ سبحان اللہ، ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ ہمارا جو نیکسٹ ویلاگ ہوگا وہ ہوگا انصار کے اندیشے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔